اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے کا آغاز سورہ الذاریات سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد وضع فرمایا ہے کہ انسانیت کو بے مقصد اور بے معنی طور پر، کوئی تجرباتی طور پر تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو باقاعدہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کی تخلیق کی گئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو زندگی عطا کی گئی ہے۔ اور یہ سارے معاملات، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی ہی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کچھ مانگا ہے۔ اس کے بعد سورہ الطور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند و بالا آسمان، سمندروں کی لہریں اور کتاب مقدس کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، یہ حساب کتاب ضرور ہوگا، اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے، اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اہل تقوی جنت اور نعمتوں میں پروردگار کی عطاؤں سے بہرور ہو رہے ہوں گے۔ ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو چاہے جی تمہارا چاہے کھاؤ اور پیو، اور ایک دوسرے سے جڑے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو شاد اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا۔ اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں ان کی اولاد سے ملا دیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نہ تو کاہن تھے نہ ہی شاعر تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے قرآن مجید جیسی کوئی بھی بات پیش کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بھی بات پیش کریں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے تو انہوں نے کہ ان کو بنایا کس نے ہے، یا خود ہی وہ تخلیق ہو گئے ہیں، یا ان کو کوئی تخلیق کرنے والا بھی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے، کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے، یعنی جو صبر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس سورہ میں سفر معراج کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت ساری، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے نا نشانیوں کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو گیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی جو ہے نا مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کی بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ القمر ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا، اور چاند جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگر کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو نصیحت قرار دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ آج بڑے ایک تھیوری ہے کہ جی قرآن مجید بڑا مشکل ہے، اس کو عام بندے کا کام نہیں ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس کے لیے جی خاص پہلے جو ہے نا ضوابط، یہ باتیں اپنی جگہ ایک حد تک درست ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے براہ راست قرآن مجید کو آسان قرار دیا ہے، اس کا سیکھنا آسان قرار دیا ہے، اس کا سمجھنا آسان قرار دیا ہے، اور ساتھ بلکہ سوالیہ انداز میں دعوت دی ہے کہ فعل میں مدکر، تم جو ہے نا اس پر فعل میں مدکر، تو تم اس پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے، یعنی کہ تفکر قرآن، تدبر قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا ذکر کیا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے اپنے حقیقی گھروں کے مقتدر بادشاہ کے پاس۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الرحمن نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو تخلیق کیا، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ سورج اور چاند اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بنایا، ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں اور تولنے میں کمی بیشی نہ کیا کریں۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے، مختلف پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمانے کا، جنات کو مخاطب ہونے کا، اور اس کے بعد انسانیت کو بارہا جن و انس کو یہ بات کی ہے کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا تم کفران کرو گے، تو لہٰذا شکران نعمت کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جنت کا ذکر ہے، جنت کے چشموں کا ذکر ہے کہ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سورہ الرحمن کے بعد سورہ واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ مقربین کا ایک گروہ مقربین کا، دوسرا عام جنتیوں کا، اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ مقربین کی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں کو تیار کیا ہے، جبکہ عام جنتی بھی اللہ کی عنایات پر شاداں و فرحاں ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا، جس سے ان کے معدے ابل اور پگھل جائیں گے، ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے بعد سورہ الحدید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں جو ہے مقام و مرتبے والے ہیں اور دونوں جنت کے مستحق ہیں انشاءاللہ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا ہے کہ کتاب کے نزول کا ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند مت ہو جانا کہ قرآن مجید تھوڑی دیر سنا ہے تو بڑا اثر ہے، اس کے بعد تازہ سنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی عمل ہو گیا ہے یا کبھی عمل کر لیا کبھی نہیں، اس سے منع کیا گیا، اس طرح کے طرز عمل سے کہ ان کی مانند نہیں ہونا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے مذکور مضامین، اس کے حقائق اور اس کے جو نصیحت اس میں موجود ہے ان کو حاصل کرنے، ان سے فیضیاب ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید کے ضابطے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔